بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 سے 274، انشاءاللہ 3 آیتیں آج کا سبق ہے۔ پچھلی آیات میں صدقات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان جو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو اللہ 700 گنا تک بڑھا کر ان کے صدقات واپس کرے گا، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اپنا خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا جائے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کے صدقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہاں سے کچھ ایسے بھی امور آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے، تو کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ یا انسانوں پر نہیں خرچ ہو رہا، کسی اور چیز پر خرچ ہو رہا تھا کہ اس پر بھی اجر ہے؟ اس حوالے سے آج کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیک ہداہم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے لوگوں کی ہدایت نہیں ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیس علیک ہداہم، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خالص اللہ کے ہاتھ میں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول میں اصل میں ایک واقعہ ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ مشرک تھے، اللہ کے باغی تھے، لیکن تھے کمزور۔ اب یہ چاہتے کہ ان پر خرچ کرتے، لیکن ایمان روکتا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے باغی ہیں، دشمن ہیں، تو ان کے اوپر کیسے خرچ کریں؟ اور بسا اوقات اہل ایمان کے پاس ان کے کوئی احباب دوست آ جاتے جو کہ مشرک ہوتے، تو اب ان کو کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، ان کے ساتھ کوئی ہدیہ وغیرہ دیں نہ دیں، تو یہ مومنوں کے اندر یہ خلش تھی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام، ایمان والے ڈرتے تھے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ تو ہمارے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اور اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصل میں اس کا جواب دیا ہے، براہ راست مخاطب تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سب لوگوں کو بتا دیا، لیس علیک ہداہم، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا ہدایت بخش دے گا۔ لہذا اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خیر میں صرف کرو گے، خرچ کرو گے، تو وہ اپنے لیے کر رہے ہو۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں جو اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، آپ اس پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، تو اللہ کے ہاں آپ کا وہ خرچ مقبول ہے۔ اب اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وما تنفقوا من خیر، کسی بھی طرح کی بھلائی جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب صرف پیسہ ہی خرچ نہیں کرنا ہوتا، بسا اوقات وقت ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کے ساتھ کوئی اور انداز میں بھلائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زبان سے جو ہے وہ کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ چلے جانا اور اس کا کوئی مسئلہ حل کر دینا ہوتا ہے، کبھی یہ ساری بھلائیاں ہیں۔ تو کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو فلانفسکم، وہ اصلاً تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا بدلہ تمہیں جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہ ہی تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو تم نے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اب جو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی طرح کی بھلائی کرو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گی، یوفی الیکم، اللہ تمہیں اس سے بہت زیادہ بڑھا کر وافر مقدار میں واپس کرے گا۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لہذا اگر کسی کا کوئی رشتہ دار
جو ہے وہ کسی قباحت میں جو ہے وہ پڑا ہے، یا کوئی ہمسایہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے پاس سوال لے کر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو آپ کا اجر مسلم ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیحین میں موجود ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا اور اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ آج میں اپنے مال میں سے صدقہ کروں گا، خرچہ کروں گا۔ اب وہ گیا، رات کے اندھیرے میں اس نے، کوئی عورت گزر رہی تھی، اس کے ہاتھ پہ جو اس کے ہاتھ پہ تھا وہ اس کو دے دیا۔ صبح اس کو پتہ چلا کہ وہ تو زانیہ عورت تھی۔ وہ بڑا ڈرا کہ شاید میرا صدقہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، ایسی عورت کو دے بیٹھا ہوں جو کہ بدکار ہے۔ اور اس نے پھر دوبارہ عہد کیا کہ اگر آج رات کو پھر دوبارہ صدقہ کروں۔ اب دوبارہ وہ لے کر گیا تو اس نے، کوئی آدمی گزر رہا تھا تو اس کو دے دیا۔ وہ تو مخفی انداز میں خرچ کرنا چاہ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ صبح پتہ چلا کہ وہ تو بندہ بڑا غنی مالدار تھا، اس کو دے کر آ گیا۔ اب وہ پھر پریشان ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب اگلے دن اس نے پھر یہ ارادہ کر لیا اور پھر گیا خرچ کرنے کے لیے، تو اگلے دن کوئی چور گزر رہا تھا تو اس کو دے۔ اب وہ یہ سارے معاملات میں وہ بڑا پریشان ہو، اور اب آخر میں کیا ہوا کہ اب اس کو یہ بتایا گیا کہ جتنے تو نے صدقات کیے اللہ کے ہاں سارے مقبول ہو گئے۔ اب آپ کو کیا معلوم، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمتیں وہ جانے۔ جو تو نے صدقہ کیا تھا زانیہ پر، اس رات وہ زنا سے بچ گئی کیونکہ اس کے لیے کفایت کر گیا وہ۔ اور جو آپ نے دیا تھا غنی کو، تو اس کو شرم آئی کہ میں غنی، میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو میں تھا تو میرے اوپر کوئی صدقہ کر گیا، تو اس کے بعد وہ صدقہ کرنا شروع ہو گیا۔ اور چور جو چوری کرنے جا رہا تھا تو اس نے کہا آج فری میں مل گیا، کیا چوری کرنی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ آپ جس کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا بدلہ تمہیں ضرور لوٹائے گا، اور وافر مقدار میں واپس کر کے لوٹائے گا۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں مفسرین کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ کر سوال کر دے، وہ کیسا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے پھر یہ بھی ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اگر ہر کوئی جو ہے وہ آ جائے اور اس کو دینا جو ہے وہ جائز ہو جائے، تو پھر جو جن کا حق نہیں ہے وہ بھی لے جائیں گے، اور جو حقدار ہیں وہ رہ جائیں گے۔ آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر وہ لوگ بتائے ہیں جو زیادہ حق رکھتے ہیں، جن کا اصل حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب وہ کون ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار وہ فقراء ہیں۔ پہلا فقر ہے، سب سے پہلا۔ آپ ایسا شخص جس کے اندر فقر پایا جائے، یعنی اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات پر خرچ کر سکے یا اپنی اولاد پر۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔ یہ خاص طور پر اس دور میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے کسی کو جو ہے وہ کسی نے روکا ہوا ہے، کسی کو کہا ہوا ہے، اور کوئی پہنچا ہے تو بالکل خالی ہاتھ پہنچا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ کسی اور جگہ جا نہیں سکتے ہیں یا کمائی کر نہیں سکتے ہیں، جن میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا وہ جوان جو جہاد کے لیے اپنے آپ کو خاص کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا جس کے اوپر صرف ایسے لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے جن کے پاس کوئی مال پیسہ نہیں ہے لیکن ہمہ وقت دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ تو وہ پہلے، سب سے پہلے حقدار اللہ نے کہا یہ وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔ یہیں سے استدلال کرتے ہیں محدثین اور فقہا، ایسے وہ تمام افراد جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ مجاہدین ہوں، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں دین کے لیے جو ہے وہ اور دوسری دنیا کے کاموں میں پڑھ کر روزی کمانے کے بجائے اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں، تو ان کا پہلا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب تمہارے مالوں میں پہلے وہ ہیں جن کو فقراء ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ استطاعت نہیں رکھے تھے کہ وہ زمین میں چلیں پھریں اور زمین میں گھوم کے جو ہے وہ رزق تلاش کریں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہ غنی ہے، بڑے سونے کپڑے پہنتا ہے اور اچھا بھلا جو ہے چلتا پھرتا ہے، اور اس کے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہوگی۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، اب جو جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں، من التعفف، اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
وہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کا ضمیر اور اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام پر اعتماد اتنا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ تعفف اختیار کرتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے۔ دو معنی کیے ہیں اس کے مفسرین نے، ایک تو یہ کہ اب جس کے اوپر فقر ہوگا تو وہ کتنا بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، وہ پہچان لے گا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ اور دوسرا معنی یوں مفسرین نے کیا ہے کہ جب فقر ہوگا تو ہمیشہ ایک ہی عالم نہیں رہے گا، کبھی جو ہے وہ فقر کے عالم میں انسان کا چہرہ درد پڑ جائے گا، کبھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، تو ایسے حالات میں پہچان لیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اللہ کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، اس کے چہرے کے اندر وہ روحانیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں لگتا، یہ بندہ گداگر نہیں ہے، یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یا اس کو دیا ہوا جو ہے وہ رائے گاں چلا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو دے دینا جس کے بارے میں یہ ذہن بن جائے کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوپر اعتماد کرنے والا ہے اور ظاہری طور پر جو ہے وہ اچھا بھلا نظر آتا ہے، تو یہ دوسرے لوگ ہیں جن کے اوپر خرچ کرنا سب سے زیادہ جو حقدار ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب ایسا شخص یہ وہ اصل حقدار ہیں جن کو دینا چاہیے، وہ سوال نہیں کرتا، لیکن اس کی حالات کا اگر علم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کمزوری ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے، تو ایسے شخص کو دینا یہ دوسری چیز ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یاد رکھو تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی بھلائی جو ہے وہ خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تو جانتا ہے۔ اب ایسے اشخاص جو مساکین ہیں، فقراء ہیں اور ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، تو ان پر خرچ کرو، اللہ جانتا ہے اگر تم کرو گے تو اللہ نے وہ جو وعدہ پہلے کر رکھا ہے 700 گنا والا، وہ ضرور تمہارے لیے جو ہے وہ پورا کرے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور وہ لوگ، اب یہاں سے وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال راتوں کو بھی دنوں کو بھی، سرا وعلانیہ، اور چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اللہ کے ہاں مسلم ہے، ان کو اللہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں دنیا میں کوئی غم، نہ کل قیامت کے دن کسی قسم کا جو ہے وہ خوف ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کو اولا قرار دیا ہے وہ لوگ ہیں جو فقراء ہیں، جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے خاص ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو بظاہر سوال نہیں کرتے لیکن وہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو یہ پہلا نمبر ہے جن کو دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی آ جائے تو آپ اس کو دے دیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے آپ کسی کو بھی دیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا اجر مسلم ہے۔ اور ساتھ جو ہے یہ واضح کر دیا کہ اپنے اموال خرچ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، اگر دن کو موقع ملے خرچ کر ڈالو، رات کو موقع ملے خرچ کر دو، کبھی خفیہ دو کبھی اعلانیہ دو، اللہ ذوالجلال والاکرام تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس لیے یہ کر رہا ہے، لہذا سارے حوالے سے انسان کو اجر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ آخری ہم نے پڑھی ہے انسانوں کے بارے اتری، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پچھلی آیات جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کہا کہ خرچ کرو ہر طور پر، تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ دینار 4 جمع کیے اور کہا کہ اب ہر حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایک رات کو دینار خرچ کر دیا، ایک دن میں کر دیا، اور ایک جو ہے وہ اعلانیہ سب کے سامنے کیا، اور ایک چھپا کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایسے انداز میں خرچ کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں مسلم ہے۔ لہذا انسان کو نیکی کے معاملے میں کسی بھی جگہ پر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تھوڑا ہے تو تھوڑا، زیادہ ہے تو زیادہ، جتنی توفیق دے انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی اس کے راستے میں خالص اس کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو یقینی طور پر واپس کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کی بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔